الحمد للہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دین اسلام یعنی کہ دین حق ہم سوال اپنے آپ سے ہر وہ شخص جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے وہ اپنے آپ سے کرے کہ اسلام ضابطہ حیات کی صورت میں ہمیں کون سا منظور ہے؟ ہمیں حاکم اسلام چاہیے یا محکوم اسلام چاہیے؟ غالب اسلام چاہیے یا مغلوب اسلام چاہیے؟ نڈر بہادر اسلام چاہیے یا سہما ہوا بزدل اسلام چاہیے؟ با اقتدار طاقتور اسلام چاہیے یا کمزور اسلام چاہیے؟ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا اسلام چاہیے یا دین ہدایت سے منور اسلام چاہیے؟
بدعات سے گھرا ہوا اسلام چاہیے یا سنت سے مستفید اسلام چاہیے؟ اللہ الرحمن الرحیم کا اسلام چاہیے یا زمینی خداؤں کا اسلام چاہیے؟ امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین شفیع المذنبین صادق المصدوق صادق امین منبع رشد و ہدا پیکر صبر و رضا معلم قرآن مجسم فرقان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام چاہیے یا آپ کے کسی امتی کا اسلام چاہیے؟ سخاوت کرتا ہوا مال تقسیم کرتا ہوا اسلام چاہیے یا فقیر بھیک مانگتا ہوا محتاج اسلام چاہیے؟ یقیناً ہر کلمہ گو سے جب یہ سوال کیا جائے گا تو یک دبا بیک وقت ہر ایک شخص کا جواب صرف یہی ہوگا کہ اسے حاکم، غالب، انصاف کرنے والا، طاقتور، بہادر، تقسیم کرنے والا، سنت سے منور اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام چاہیے۔ جب اہل اسلام اس اسلام کے متمنی ہیں، اس اسلام کی طلب رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ صحیح طور پر منعن اسی اسلام پر عمل کریں جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ وہ اسلام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں غالب اسلام، وہ اسلام کہ جس نے اپنے غلبے کو پانے کے لیے اس کے ماننے والوں نے بے شمار قربانیاں دی۔ وہ خواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیکھا تھا، اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ویسے ہی آزمائشیں اور تکالیف سہنی پڑیں گی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سہتے رہے۔ آج اگر ہم یہ بات برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلام کی خلافت، وہ خلافت جو کہ علی منہاج النبوہ ہو، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر کیا جاتا ہے، دیوانے کا خواب سمجھا جاتا ہے، اور ہیلے بہانے اسی قسم کے ہوتے ہیں جو اس زمانے میں منافقین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ عطا کرنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو سچا کر دکھایا، جو کہ خواب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرما رہا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو سنا چکے تھے کہ ہم ضرور بضرور کعبۃ اللہ میں امن کے ساتھ ایک وقت داخل ہوں گے،
اس حال میں داخل ہوں گے کہ ہم اس کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے. ہم میں سے کچھ لوگ اپنے بال کتریں گے اور کچھ لوگ سر منڈائیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے راستے میں موجود تھے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا جاتا ہے. تاریخ کی سب سے زیادہ ظالم صلح لکھی جاتی ہے. ایسی ایسی شقیں اس میں منوائی جاتی ہیں کہ شاید اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہوتی تو وہ ان تمام شرائط کو رد کر دیتے. ایسی شقیں تھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا کہ میں محمد کا نام نہیں مٹا سکتا. یہ شقیں تھیں کہ ہمارا آدمی اگر آپ کے پاس آئے گا آپ نے اسے واپس لوٹانا ہوگا، تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آئے گا ہم اسے واپس نہیں لوٹائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شرائط پر تڑپ اٹھے اور پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا، ہاں میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں. کیا یہ کفار ناحق پر اور ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، ہاں ہم حق پر ہیں اور یہ باطل پر ہیں. کیا ان کے مقتولین جہنم کی آگ میں اور ہمارے مقتولین اللہ رب العالمین کی جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر کیا وجہ ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسی شرائط کو تسلیم کر رہے ہیں؟ یہ ایک آزمائش تھی. جبکہ موقع یہ ہے کہ یہ اصحاب بدر فتح کر چکے ہیں، احد جیت چکے ہیں، احزاب میں کفار کو شکست دے چکے ہیں، اور حدیبیہ کے اس مقام پر اللہ رب العالمین ان کی آزمائش کر رہا ہے. اور جب ان شرائط کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا امامہ باندھ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ کو فتح کرتے ہیں. اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی فتح ہے کہ جس میں کسی قسم کی خون ریزی نہیں کی گئی، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی گئی، عورتوں کی عزت نہیں لوٹی گئی، بچوں کو غلام نہیں بنایا گیا. اور یہ وہ جگہ تھی کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کفار مکہ نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا تھا. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں آپ نماز ادا کرتے تھے تو آپ کی پیٹھ پر اوجھری ڈال دی جاتی تھی. یہ وہ جگہ تھی کہ جس بازار میں آپ چلتے تھے تو کافر چادر لے کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا تھا. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں آپ کو دیوانہ، مجنوں اور جادوگر کہہ کر پکارا جاتا تھا. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر کے شہر بدر کیا گیا. یہ وہ جگہ تھی جہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. یہ وہ جگہ تھی جہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان اسلام ان کو مار پیٹ پر مجبور کر دیتا ہے. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے تبلیغ کے لیے آپ طائف گئے اور وہاں آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگائے گئے. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کر ہجرت کرنا پڑی تھی. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں آپ کا نام لے کر کوئی شخص آپ کا پتہ معلوم نہیں کر سکتا تھا. یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ کا اہل و عیال
آپ کا خاندان، تمام صحابہ اکرام کی زمینیں، جائیداد، خاندان، نسل، اس شہر سے محبت، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر ان تمام چیزوں کو قربان کر کے ایک ایسی جگہ پر کوچ کر گئے بلا تو و چرا، جو کہ اس وقت کا یثرب، جو کہ آج کے مدینہ منورہ، وہ وقت تھا کہ اس شہر کو کوئی آباد کرنے والا نہیں تھا۔ عرب میں مشہور تھا کہ یہ ایک وبائی جگہ ہے، یہاں ایک نالا بہتا ہے جس کی آب و ہوا کی وجہ سے جو شخص یہاں جاتا ہے وہ وبا کا اور بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان تمام معاملات کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کا ساتھ دیا، بدر لڑی، احد لڑی، خندق لڑی، مختلف چھوٹی جنگیں لڑی، حدیبیہ کی شرائط سہی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر اسی مکہ میں لوٹے۔ انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں تمام تر یہ واقعات، ایک ایسی فتح کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمین ترس رہے تھے، وہ مکہ کہ جس کو چھوڑ جانے کا غم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو تھا، اس مکہ کو فتح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خون ریزی اور انتقامی کارروائی کی، اور صرف ایک الفاظ میں یہ بات ختم کر دی، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم نے اسے پناہ دی، اپنی امان دی، اس سے کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے۔ من القى السلاح فهو آمن، جو سرنڈر کر دے، اپنے ہتھیار رکھ دے، ہم سے نہ لڑے، ہم نے اسے پناہ دی، اپنی امان دی، اس کے ساتھ کوئی ظلم اور ستم نہیں کیا جائے گا۔ آج کے اس دور کے لیے یہ زندہ مثال ہے فتح مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ غیر ملکی طاقتیں، وہ غیر اسلامی قوتیں جو آج جگہ جگہ پر اسلام کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، ان کے لیے کھلی مثال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام۔ لیکن اسلام کو جب اسی انداز میں پیش کیا جائے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، تو وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا علم دنیا میں لہرائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرایا۔ یہ بات یہ خود تسلیم کرتے ہیں۔ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے اور 30 ملین لوگوں کا قتل عام کیا گیا، گویا کہ 3 کروڑ انسانی جانوں کا خون کیا گیا، تو جارج برنارڈ شاہ جو کہ ایک عیسائی ہسٹری میکر ہے، وہ اپنی کتاب 1936 میں لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے دی جینون اسرار۔ 1936 میں اس نے یہ کتاب مرتب کی کہ 30 ملین لوگوں کا جو قتل عام ہوا ہے، جو 3 کروڑ لوگوں کا خون بہایا گیا ہے، if Muhammad was among us now, he would solve all the problems of the humanity while he is having a cup of coffee۔ یہ ایک مشرک کافر کلمہ نہ پڑھنے والا شخص اسلام کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا کہ اگر آج اس جنگ عظیم کے دوران محمد
ہمارے درمیان موجود ہوتے، یقیناً وہ آج کی انسانیت کی گئی تمام مسائل کو ایسے حل کر دیتے جیسے کوئی شخص کسی ٹیبل پر بیٹھ کر ایک کپ چائے کا پی رہا ہو۔ یہ کہتا ہے وہ شخص کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، اور اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر انگلینڈ میں، یورپ میں کوئی عیسائی مذہب کے علاوہ اگلے 100 سال تک حکمرانی کر سکتا ہے تو وہ صرف ایک مذہب ہے، وہ مذہب دین اسلام ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب اسلام کے ماننے والے خود اسلام کی ذلت اور رسوائی کرنے کو تیار بیٹھے ہو تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسلام کو عزت دلا دے۔ آج کیا وجہ ہے کہ اسلام مغلوب ہے؟ کیا تعداد کی کمی ہے؟ کیا وسائل کی کمی ہے؟ کیا روپیہ دولت کی کمی ہے؟ یا ایسی جدید ٹیکنالوجیز کی کمی ہے جو آج کے دور کی ضرورت ہے؟ یقیناً نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ افرادی قوت تھی، نہ مالی وسائل، نہ ہتھیار تھے، جسم پر پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پیٹ میں ڈالنے کے لیے کھانے کا رزق موجود نہیں تھا، لیکن اسلام غالب ہوا، ایسا غالب ہوا کہ اس غلبے کو پانے کے لیے اہل اسلام آج تک ترس رہے ہیں۔ کیوں؟ مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوشک الامم ان تدعا علیکم کما تدعا العقلۃ الی قصتها، ایک وقت آنے والا ہے اے اسلام کے ماننے والوں، تمام تر قومیں، تمام تر امتیں تم پر ایسے جھپٹیں گی، ایسے حملہ آور ہوں گی جیسے کسی تھالی میں کھانا موجود ہو اور بھوکے اس کی طرف جھپٹتے ہیں۔ یہ 1400 سال قبل فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی عملی تصویر آج ہماری آنکھوں کے سامنے دن کی روشنی کی طرح موجود ہے۔ صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وجہ سے یہ امتیں ہم پر جھپٹ پڑیں گی کیونکہ ان دنوں ہماری تعداد قلیل ہوگی، ہم کم ہوں گے، تعداد کی قلت کی وجہ سے وہ لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے؟ قال لا، فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ ان دنوں تمہاری تعداد کثرت سے ہوگی، کروڑوں اربوں اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ غصاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے کوئی جھاگ ہوتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، سمندر جوش مارتا ہے تو وہ جھاگ اپنے اوپر لاد کر لاتا ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، وہ تھوڑی دیر موجود رہتا ہے، اس کے بعد وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ تم تعداد میں کثرت کے باوجود اسلام کو غالب نہیں کر سکو گے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب دبدبے کو مٹا کر رکھ دے گا، تمہارے دل میں اللہ رب العالمین وہن کی بیماری ڈال دے گا۔ قالوا وما الوهن یا رسول اللہ، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہیں دنیا پسند ہوگی، تم دنیا سے محبت کرو گے، موت تم نے ناپسند ہوگی، موت سے تم کراہت کرو گے۔ مجاہد کبھی موت سے نہیں ڈرا کرتا،
جو مجاہدین ہوتے ہیں، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، ان سب کی شدت سے ایک خواہش تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑ کے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ ان کی یہی طرف اور یہی طلب تھی کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر اپنا خون بہا دیں۔ تمہارا یہ معاملہ ہوگا، تم موت کو ناپسند کرو گے، تم دنیا کی طرف رکھو گے۔ یہی وجہ ہے تعداد آج دنیا پر حکمران کون لوگ ہیں؟ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ اس دنیا کے حکمران حاکم اس وقت اسلام کے شروع سے لے کر بدترین دشمن یہود ہیں، جو اللہ کے نبی کے بھی دشمن تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء رسول کے دشمن تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ آج وہ دنیا کے حاکم ہیں۔ 6 ارب کی آبادی ہے اس دنیا کی، 7 7.5 ارب کا ایک اندازہ ہے۔ کیا 3.5 ارب ہیں یہود اس وجہ سے غالب ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا 1 ارب ہے یہ یہود اس لیے دنیا پر غالب ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا 50 کروڑ ہے یہ یہود جو دنیا پر غالب ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، اس کے باوجود وہ دنیا پر غالب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مقصد کے تحت جی رہے ہیں۔ اگرچہ وہ بڑا مذموم مقصد ہے، لیکن اپنے مذموم جھوٹے مسیحا کی طلب میں وہ اپنی تمام تر کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے احسن مقصد اسلام کے غلبے کے لیے، سچے دین کو قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے، اور پھر ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ دعاؤں سے اسلام غالب ہو جائے گا، مسلوں پر بیٹھ کر اسلام غالب ہو جائے گا، تو پھر یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اسلام کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا ہے، آپ کے اخلاق کا ہے، آپ کے گفتار کا ہے۔ یقیناً آپ کے اس آسن کردار کی وجہ سے اسلام کے ماننے والے اسلام کی طرف مرغوب ہوئے۔ اور ایک کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد ہونے کا ہے، قربانی دینے کا ہے، جہاد کرنے کا ہے، کوشش کرنے کا ہے۔ وہ کردار، وہ بہترین کردار ہے کہ جس کے نقش قدم پر چل کر میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اسلام غالب ہو جائے گا، نتیجہ دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، لیکن کوشش ایک صحیح سم میں لگے گی، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ 19 جنگیں لڑی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاتھ سے، جس میں 13 سال کا مکی دور موجود نہیں، 10 سال کا مدنی دور ہے۔ ہم ایوریج لگائیں تو سال کی 2 جنگیں بنتی ہیں۔ گویا کہ اتنے مصروف رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ دین کی خاطر کہ آپ گھر میں کم اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مشرکین کے مد مقابل صفوں میں زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ سب پہ سرار اعظم تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور در حقیقت لیڈر کو، قائد کو کامیابی پانے کے لیے عوام، لوگ، ساتھی ایسے جانثار چاہیے ہوتے ہیں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، جو بلا چوں چرا ہجرت کر جاتے ہیں، جو بلا چوں چرا بدر کے میدان میں بغیر ہتھیار اور وسائل کے موجود ہوتے، اور عزم اور حوصلہ ایسا ہوتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. صحیح بخاری میں ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ حوصلہ افزائی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ ان سے اعراض کر لیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کر لیتے ہیں. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وسائل نہیں ہیں, افرادی قوت نہیں ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں, ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم نہیں نکلنے والے. یہ الفاظ ہماری زبانوں سے آپ نہیں سنیں گے. وَلَكِن نُقَاتِلْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَعَنْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ خَلْفِكَ. آپ نکلیے, ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے, آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے. ہم موسیٰ اور اس کے ساتھیوں جیسے ہرگز نہیں ہیں. کتنے انبیاء رسول گزرے ہیں اس دنیا میں. ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اتارے. کتنوں کے نام ہم جانتے ہیں, یا کتنوں کے نام اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. قرآن مجید میں 34-35 انبیاء رسول کے نام موجود ہیں. کیوں؟ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری میں ہے, بروز قیامت انبیاء آئیں گے, کسی کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے جو اس پر ایمان لائے, کسی کے ساتھ 5 افراد ہوں گے جو اس پر ایمان لائے ہوں, کسی کے ساتھ 3 افراد ہوں گے جو اس پر ایمان لائے ہوں گے, کسی کے ساتھ 1 فرد ہوگا جو اس پر ایمان لایا ہوگا, کسی نبی کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا جو اس پر ایمان لایا ہوگا. یہ انبیاء قتل کر دیے گئے, سنسار کر دیے گئے, سولی چڑھا دیے گئے, ان کے نام موجود نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ دینے والے ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسے صحابہ موجود نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں ایک ایسی جماعت عطا کی تھی کہ جو جان دینے کو تیار تھی, سر جھکانے کو تیار نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر, بدر کی رات سے 1 رات قبل اپنے خیمے میں موجود ہیں اور گر گڑا کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہم اجزی ما وعدتنی, اللہم آتی ما وعدتنی, اللہم آتی ما وعدتنی. اے اللہ, جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دے. اے اللہ, جو تو نے مجھ سے عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کر دے. اے اللہ, جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دے. اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد بعد اليوم. اے اللہ, اگر آج تو نے نصرت نہ اتاری, اگر آج تو نے مدد نہ کی, اسلام کے اس چھوٹے سے لشکر کو ہلاک کر دیا, زمین میں آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہم ان شئت, اے اللہ, اگر تو یہ چاہتا ہے ہم تیرے راستے میں لڑ کے ہلاک ہو جائیں, ہمیں منظور ہے, ہم ہلاک ہونے کو تیار ہیں. اے اللہ, جو تو نے کہا تھا اسے پورا کر دے. فجعل یہتف بربہ, آپ نہ جانے کتنی دیر اپنے رب کے سامنے مناجات کرتے رہے. فسقط رداءہ عن منکبیہ, جو چادر آپ کے کندھوں پر موجود تھی, دعا کی طوالت کی وجہ سے وہ چادر سرک کے نیچے گر پڑی. ہمیشہ کی طرح
آپ کے وفادار ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ کی چادر اٹھاتے ہیں، فَالْتَزَمَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سے آ کر آپ سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کافی ہے، آپ نے اپنے رب کے سامنے بڑی مناجات کر لی، بہت دعائیں کر لی، بڑی التجائیں کر لی، یقیناً آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ لیڈر کے ساتھ، قائد کے ساتھ جب ایسے ساتھی موجود ہوتے ہیں اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، وہ حوصلہ افزائی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے سے باہر نکلے، آپ کی زبان پر الفاظ تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور بدر میں وہ اصحاب 313 جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، میں بارہا کہتا ہوں کہ اگر وہ گھر سے باہر نہ نکلتے اللہ رب العالمین کے فرشتے آسمان سے کبھی نازل نہ ہوتے۔ انہوں نے حوصلہ دکھایا، عزم کیا، کوشش کی، باہر نکلے، میدان میں آئے، اللہ پر توکل کیا، پھر اللہ رب العالمین نے آسمان سے نصرت اتاری اور قرآن مجید ارشاد فرما دیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے مومنین، اے ایمان والو، اس وقت کو یاد کرو جب بے سر و سامانی کے عالم میں تم گر گڑا کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے، تمہارے رب نے تمہیں اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا۔ رب ایمان والوں کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ایمان والے جب رب کے راستے میں کوشش کرنے کو تیار ہے، فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو سنا، نہ صرف سنا، ان دعاؤں کو قبول کیا اور پھر 1000 نشان لگے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ وہ فرشتے اترے، کفار کو شکست ہوئی، 1000 کی وہ تعداد تھی، 313 کی مسلمین کی تعداد تھی، 70 کفار قتل کیے گئے اور 70 کفار کو قیدی بنایا گیا، اور پھر یہ احسان کر کے فدیہ دے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ اسلام کی ایک روشن تاریخ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر کچھ کرے، گھر بیٹھے صرف دعائیں کر کے اللہ کے دین کو غالب کریں۔ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے قربانی مانگتا ہے۔ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ آزمائشیں، وہ قربانیاں جو صحابہ کرام نے دی، ان سے پہلے ایمان والوں نے دی، جن کو دینے کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہم سے کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے سر پہ کفن باندھ کر نکل پڑنا ہے، لڑنا ہے، مارنا ہے یا مر جانا ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ بچے یتیم کیے جا رہے ہوں، عورتیں بیوہ کی جا رہی ہوں، یا اولاد والدین سے چھینی جا رہی ہوں۔ وہ خواتین جو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ موجود تھیں، اجتماعیت کیا ہوتی ہے، جماعت کیا ہوتی ہے، تنظیم کیسی ہوتی ہے، کیسے لشکروں کو اللہ رب العالمین فاتح بناتا ہے، اس اجتماعیت کی تصویر اگر دیکھنی ہے تو ہم دیکھیں اپنے اسلاف میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، ان کے اہل و عیال کو۔ صحیح بخاری میں ہے
کہ جن گھوڑوں پر سوار ہو کر مجاہدین کو اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے نکلنا ہوتا تھا، ان گھوڑوں کا چہرہ صاف کرتی تھی وہ خواتین اپنے دوپٹوں سے، اپنے پلوؤں سے. ان گھوڑوں پر سوار کرتی تھی اپنے خاوند، اپنے والدین یا اپنی اولاد کو. یہ کون سا موقع تھا؟ یہ 3-4 دن کا کوئی سفر نہیں ہوتا تھا کہ باہر جانا ہے اور پھر لوٹ کر واپس آ جانا ہے. یہ موقع ہوتا کہ اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکلے ہیں. نہیں معلوم اپنے شوہر، اپنے باپ یا اپنے لختے جگر بیٹے کو میں شاید زندہ آخری بار دیکھ رہی ہوں. نہیں معلوم اللہ کے راستے میں جب یہ جائے گا یہ شہید بن کر لوٹے گا یا غازی بنا کر اللہ رب العالمین اسے واپس کرے گا. اس صورتحال کو جاننے کے باوجود وہ خواتین انہیں اللہ کے راستوں میں اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا کرتی تھی. جب اجتماعیت اس نظم میں ہوتی ہے، جب اجتماعیت کے ماننے والے اس اخلاق، اس کردار، اس جرأت کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسلام کو غالب کرتا ہے، ضرور بضرور کرتا ہے، لازم کرتا ہے. بچے ہوتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، 14 سال کی عمر میں بدر لڑنے کے لیے تیار کھڑے. خواتین خاوندوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں، مرد اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے تیار ہیں. اولاد 14 سال کا بچہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے تیار. جب یہ نظم ہوتا ہے، یہ اجتماعیت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نصرت آسمان سے اترتی ہے. ہمارا 14 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، در حقیقت چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پرورش نخروں میں، نازوں میں کی جاتی ہے. اس پرورش میں جو ایک تلخ حقیقت ہے، کہیں یہ بات، یہ سبق، یہ درس موجود نہیں ہوتا کہ بیٹا یہ دین اسلام ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے، اس کو جاننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنے کردار کو اس قرآن مجید کے مطابق بنانا ہے. ہماری تعلیم کا تمام تر پیسہ، تمام تر اوقات، تمام تر تربیت، تمام تر محنت، تمام تر کاوشیں اس بات کے لیے گزرتی ہیں کہ اس بچے کو ہم اغیار کی بتائی ہوئی وہ تمام تعلیم دے دیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ سائنٹسٹ بن جائے، وہ پی ایچ ڈی کر لے، وہ فلاسفر بن جائے، طرح طرح کی ڈگریاں مل جائیں. اور اس سے اچھی کیا بات ہو کہ جن غیر اسلامی قوتوں کا آج ہم بظاہر بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کے ممالک میں اگر اس بچے کی نوکری لگ جائے تو والدین خوشی سے پھولے سما رہے ہیں. اس بچے کے لیے رشتوں کی قطار لگی ہوتی ہے. اس بچے کا معاشرے میں ایک الگ اسٹیٹس قائم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو دنیاوی تمام تر مفاد حاصل ہونے لگا. وہ اولاد جو کہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا انحصار ہے، ہمارا مستقبل ہے، ضرور بضرور انہیں تعلیم دلائیں، ضرور بضرور انہیں ڈاکٹر بنائیں، ضرور بضرور انہیں انجینئر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں. یہ بھی اسلام کے قیام کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن ان تمام تعلیمات کے ساتھ اس بچے کو یہ باور کرائیں کہ ان تمام تعلیم کے اوپر اگر کوئی تعلیم ہے تو وہ کی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تعلیم ہے.
انسان کو انسان بناتی ہے قرآن مجید کی تعلیم، انسان کو سبق سکھاتی ہے انسانیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ افسوس کے ساتھ میں بارہا کہتا ہوں، ہمارے بچوں کو شیکسپیئر کے ناولز معلوم ہوں گے، کیونکہ تعلیمی نظام ہی ایسا ہے۔ میٹرک میں ہیلن کیلر کے واقعات پڑھا دیے گئے ہوں گے، انٹر میں غالب کی نظمیں پڑھائی گئی ہوں گی، لیکن ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کیسے گزرے ہیں۔ انہیں دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کے نام معلوم ہوں گے، شاید میں غلط ہوں، لیکن ہمارے بچوں کو 10 صحابہ اکرام کے نام معلوم نہیں ہوں، ہمارے 12 خلفاء کے نام معلوم نہیں ہوں، ہماری بچیوں کو ازواج مطہرات کے تمام نام معلوم نہیں ہوں، تمام خواتین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام معلوم نہیں ہوں۔ ہمارے بچے کو یہ معلوم ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ قبضہ اس تحریک کے ساتھ چلایا گیا ہے کہ تمام تر چیز اگر ہے تو دنیاوی دولت ہے۔ امبانی کی شادی ہو گئی، اربوں روپیہ لگ گیا، پورا میڈیا پاگل ہو گیا کہ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، اتنی ڈشز بنائی جا رہی ہیں، تمام بچے اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ یہ امبانی کی دولت ہے، اس کے بچے کی یہ شادی ہے، یوں ہے اور فلاں ہے۔ ہمارے بچے کو یہ نہیں معلوم ہوگا جب پینے کے لیے مسلمین کے پاس پانی موجود نہیں تھا تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے روما کا کنواں خرید کے دیا تھا اور مسلمین کو پیاس کو بجھایا تھا۔ انہیں یہ بتایا گیا ہے، یہ ہمارا فروعی تعلیمی نظام ہے کہ جو کہ اسلامی مملکت، نام نہاد اسلامی مملکت کے زیر سایہ ہے۔ قوانین کیا ہیں؟ وہ تمام قوانین کہ جن کا اسلام سے ذرہ برابر تعلق۔ انہیں بتایا گیا آئنسٹائن دنیا کا ذہین ترین آدمی تھا، انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ امام بخاری 1,00,000 احادیث باسند اپنے حافظے میں رکھا کرتے تھے، اپنے دماغ میں رکھا کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ فزکس کس نے کب جا کر کیسے ایجاد کی تھی، وہ سیب گرا تھا، گریوٹی ایجاد ہو گئی تھی، یہ سب بتایا گیا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ اسلاف نے کیسے محنت کی تھی اس احادیث کے ذخیرے کو جمع کرنے کے لیے، کہ وہ سفر کیا کرتے تھے کئی دنوں کا ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیٹ رہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے وحی کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے۔ اصحاب صفہ چبوترے پر موجود رہتے، کھانے کو نہ ہوتا کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن موجود ہوتے دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے مدرسے ویران ہوتے ہیں، ہمارا مرکز ویران ہوتا ہے، تعلیم کے لیے بلایا جاتا ہے، کرایہ دیا جاتا ہے، کھانے کو رزق دیا جاتا ہے، رہنے کے لیے رہائش دی جاتی ہے، وظیفہ باندھ کے دیا جاتا ہے، پھر بھی ہم بدبخت تیار نہیں ہوتے کہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم سکھائیں۔ لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اغیار کی تعلیم دینے کے لیے، اور بغیر پیسہ خرچ کیے یوں تو ہم فری میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن فری میں ہم اسلام حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ مفت میں اسلام ہمیں حاصل کرنا بہت برا معلوم ہوتا ہے، اسلام کی تعلیم لینا برا معلوم ہوتا ہے، اور پھر ہم خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان سے نصرت اتارے۔ کیوں اتارے؟
کیسی مدد؟ کس بات کی مدد؟ کون سے فرشتے کس کے لیے اتارے جائیں؟ ایسی قوم کے لیے اتارے جائیں جس کا پورا نظام سود پہ کھڑا ہے. ایسی قوموں کو اللہ رب العالمین اسلام غالب کر کے دے کہ جو یہود کی مٹھی میں اپنے آپ کو دے چکے ہیں, جن کو اللہ رب العالمین نے تیل کے آئل کے خزانے دیے ہیں, جو کہ آج کا بلیک گولڈ ہے, کالا سونا ہے, وہ تمام ذخائر ہمارے نام نہاد حکمرانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کر دیے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ فلسطین فتح ہم کریں گے, پھر ہم خواہش رکھتے ہیں کہ بیت المقدس کو فتح ہم جیسے لوگ کریں گے, اور طلب رکھتے ہیں کہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی آئے گا کبھی آئے گا. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا, ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نہیں تبدیل کرتا اس قوم کی حالت کو جو قوم اپنی حالت خود تبدیل کرنا نہ چاہے. جس قوم نے رسوائی ذلت اپنے ہاتھوں کا اپنا توپ اپنے گلے میں خود ڈال لیا ہو, اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اس توپ کو نکال کر باہر پھینک دے. وہ اسلام غالب حاکم اسلام کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کرتے تھے, تو یہود اپنے فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا کرتے. آج ہمارے دنیا کے تمام فیصلے وہ وہاں سے بیٹھ کر کرتے ہیں. آزاد مملکت غلامی ہماری جب سے ہے, جب سے ہم نے اس کو آزاد کیا ہے, اور آزادی اس وقت سے ہے جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام ہمیں عطا کیا. جب اسلام غالب ہوتا ہے, جب اسلام حاکم ہوتا ہے, تو اسلام ایسا حاکم ہوتا ہے کہ وہ مالدار بھی ہوتا ہے, وہ عادل بھی ہوتا ہے. اس اسلام میں اسلام کا قائد تمام دنیا کا منصف قاضی ہوتا ہے, وہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے, وہ مال مانگنے والا نہیں, مال تقسیم کرنے والا ہوتا ہے, جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. آپ سے کسی نے مانگا, آپ نے 100 اونٹ عطا کر دیے صحیح بخاری میں, پھر مانگا پھر 100 اونٹ عطا کر دیے, پھر مانگا پھر 100 اونٹ عطا کر دیے. 300 اونٹ دور حاضر کے 6 کروڑ روپے بنتے ہیں. 6 کروڑ روپیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بدولت عطا کیا؟ اس بدولت کہ اسلام حاکم بن چکا تھا, اسلام غالب ہو چکا تھا. جب اسلام مانگتا ہوا ہو تو وہ اسلام اپنی صحیح حالت میں نہیں رہتا. صحیح مسلم میں ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ایک شخص جاء رجل من قوم سأل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, ایک شخص آیا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا, یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان جو بکریوں کا ریوڑ ہے, آتی یا محمد, وہ مسلم نہیں تھا, اور اس سے سوال کیا ہے محمد یہ جو 2 پہاڑیوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ ہے آپ یہ مجھے عطا کر دیں. بغیر چوں و چرا نہ اس کا دین پوچھا نہ اس سے کلمہ پڑھایا. فآتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غالب اسلام, حاکم اسلام, خرچ کرنے والا اسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑیوں کے درمیان وہ بکریوں کا ریوڑ اسے فوراً عطا کر دیا. وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر نکلا, اپنی قوم میں کہا, اے میری قوم, محمد مانگنے والوں میں سے نہیں, محمد دینے والوں میں سے ہیں. میں محمد کے اسلام کو قبول کرتا ہوں. ابن عمر کہتے ہیں بسا اوقات لوگ دنیا کی خاطر اسلام قبول کرتے تھے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ نہیں کرتے تھے، آپ عطا کر دیا کرتے. مال جمع نہیں کیا جاتا، مال خرچ کیا جاتا ہے تالیف قلوب کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، سب سے بڑھ کر اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی خودداری کے لیے، کہ لوگ یہ کہیں کہ اسلام کے ماننے والے منگتے نہیں ہیں، فقیر نہیں ہیں، بھکاری نہیں ہیں، عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، سخی ہیں، جیسے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابن عمر کہتے ہیں لوگ دنیا کی خاطر اسلام قبول کرتے تھے، جب اسلام میں آ جاتے اسلام کی عملی تصویر ایسی ہوتی تھی کہ انہیں دنیا بری معلوم ہوتی، وہ اسلام کو اچھا معلوم کرنے لگے. یہ کردار آج کا کیا عالم ہے. ہم IMF کے پاس بھکاری بن کے ہاتھ پھیلائے، ہمارے حکمران موجود ہوتے ہیں، جولیاں پھیلائی ہوتی ہیں، اور اگر وہاں سے ایک انسٹالمنٹ پاس ہو جائے کہ IMF نے قرضہ ادا کر دیا ہے، قرضہ دے دیا ہے، ہمارے حکمران خوشی سے پھولے سما رہے ہیں، میڈیا پہ شادیانے بج رہے ہوتے ہیں. کیا ملا ہے؟ جی بھیک ملی ہے. بھیک ملنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، قرضہ لینے پر ہم اپنی سانسوں کو بحال کرتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. پھر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہماری مملکت اسلامی ہے. نہیں، اللہ کی قسم نہیں، یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ اسلام نہیں ہو سکتا، مانگنے والا اسلام نہیں ہو سکتا. ارے اسلام کے سچے ماننے والوں نے بھوکے پیٹ رہ کر، ننگے جسم ہو کر ہاتھ نہیں پھیلائے، اسلام کی خاطر لڑے، اسلام کو غالب کر کے دکھائے. خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں ہے، سخت سردی کے عالم میں ننگے جسم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انصار اور مہاجرین خندقیں کھود رہے ہیں. 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، کھانے کا ایک لقمہ ہم میں سے کسی شخص نے اپنے حلق سے نہیں اتارا. کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ نہیں. اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر صبح کی سخت سردی کے عالم میں بھوکے پیٹ، ننگے جسم مہاجرین اور انصار خندقیں کھود رہے ہیں. یہ ہوتا ہے غلبہ اسلام کا عزم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں اپنے اصحاب کو اس قسمہ پرسی کے عالم میں، تو دینے کو اس وقت آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. ہاں، آپ کے پاس دعا تھی، اور آپ نے دعا کی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین. یہ زندگی نہیں ہے. اگر ہم اسے زندگی سمجھتے ہیں تو ہم دنیا کے احمق ترین لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اے اللہ یہ زندگی نہیں، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. یہ آپ کی دعا ہے. جواب میں کوئی ایک شخص نہیں جو کہے اللہ کے نبی دعائیں بہت ہو گئیں، کچھ رب سے مانگے، آسمان سے کوئی مائدہ اترے، کوئی منو سلوہ آئے. اپنے گھر کا کام نہیں کر رہے، اللہ کے دین کے کام میں جٹے ہیں، کم از کم پیٹ تو بھر جائے. نہیں، دعا کے جواب میں الفاظ ہیں، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ہم نے محمد کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے. نحن الذین بایعوا محمد علی الاسلام ما حیینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس بات پر بیعت کی ہے، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہم اس
اسلام پر قائم رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان افراد کو اس دنیا کی کسی نعمت کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں بس اللہ رب العالمین کی رضا چاہیے۔ اور آپ نے پھر فرمایا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک للانصار والمہاجر۔ اے اللہ، دنیاوی خیر کوئی خیر نہیں، خیر تو بس آخرت کی خیر ہے، تو انصار اور مہاجرین کے مال میں برکت ڈال۔ جو لوگ اس جذبے، اس حوصلے، اس عزم کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بے لوث ہو کر، خلوص نیت کے ساتھ، لالچ، حرص اور مفاد کو ایک طرف رکھ کر، ذاتی انانیت، ذاتی فخر اور اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر جو کام جس جگہ ملتا ہے اللہ کے دین کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین غالب کرتا ہے۔ اسلام نے نہیں دیکھا کون غلام ہے کون آزاد ہے، اسلام نے نہیں دیکھا کون سیاہ ہے کون سفید ہے، اسلام نے نہیں دیکھا کہ کون عربی ہے کون اجمی ہے، اسلام نے دیکھا کون متقی ہے کون پرہیزگار ہے، کون اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والا۔ یہی وجہ ہے جب موتا کے لیے آپ نے لشکر روانہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر پہ سپہ سالار ابو بکر عمر کو نہیں بنایا، عثمان و علی کو نہیں بنایا، لشکر کا سپہ سالار بنایا اپنے غلام، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، جنگ موتا کی۔ اور یہ حکم فرمایا اگر زید شہید ہو جاتے ہیں تو پھر جعفر ان کے سپہ سالار ہوں گے، اگر جعفر شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں جب میں آپ سے پوچھوں، اگر آپ کے علم میں ہو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جنگجو کون سا صحابی تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ اس لشکر میں خالد بن ولید موجود تھے، آپ نے سپہ سالار بنایا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی۔ صحیح بخاری میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی کرامت، آپ کا معجزہ۔ آپ مدینہ میں ہیں، لشکر جنگ کر رہا ہے موتا کے مقام پر، اور براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر کشی پیش کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اخذ الرایۃ زیدن، زید نے اسلام کے علم کو اٹھایا ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، فقد اصیبا، اور لڑ کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ثم اخذ جعفر رایا، پھر جعفر نے اسلام کے اس جھنڈے کو اٹھایا ہے، فقاتل فقد اصیبا، اللہ کے راستے میں قتال کرتے رہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ رایا فقاتل فقد اصیبا، پھر عبداللہ بن رواحہ نے اسلام کے اس علم کو اٹھایا، اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، لڑ کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ آپ نے اپنا سر جھکا لیا، تذریفت عیناہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اپنے حجرے سے دیکھ رہی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ان مجاہدین کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کی شہادت پر آپ غمزدہ ہیں۔ غمزدہ ہو کر آپ نے سر جھکا لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ پھر یکدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور پھر فرمایا ثم اخذ الرایا سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید ثم فتح، اب بغیر بنائے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اسلام کے اس علم کو اٹھایا، لڑتے رہے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں اسلام کے اس لشکر کو فتح یاب کرا دیا۔
جو لوگ اللہ کے دین کے لیے مختص ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے ذمہ داری کون سی ہے، وہ نہیں دیکھتے ہمارے اوپر کون ذمہ دار ہے. ان کی خواہش، ان کی طلب، ان کی آرزو، ان کی تمنا، ان کی تڑپ صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کا کام ہو سکے، اللہ کے دین کی نصرت ہو سکے، اللہ کے دین کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کر سکیں. اللہ کے دین کا کام کرنے میں جو طلب اور تڑب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہی تڑب وہی طلب ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ جس کا ذکر قرآن میں رب نے یوں کیا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو گلا بیٹھیں، آپ اپنی جان کو نقصان پہنچا دیں اس غم میں کہ یہ لوگ دین حق کو قبول نہیں کر رہے. اس تڑب اور اس طلب کے ساتھ ہم دین اسلام کی خدمت کریں گے، دین اسلام کا کام کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنی نصرت ضرور بضرور نازل کرے گا. یہ ہیلے، یہ بہانے کہ ہم کم ہیں، قلیل ہیں، وسائل نہیں ہیں، مال نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، یہ سارے بہانے اللہ رب العالمین کو منظور نہیں. ہماری محبتیں اگر اللہ رسول اللہ کے راستے میں کوشش کی ہوں گی تو اللہ رب العالمین نصرت فرمائے گا. لیکن اگر محبتیں وہ ہوں جو کہ رب نے قرآن میں کہا، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال جسے تم کماتے ہو، تمہارا کاروبار جسے دن و رات تم کرتے ہو، تمہارے مکانات جن کو میں رہنا تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام نعمتیں جو کہ اللہ کی عطا کردہ ہیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے راستے میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر یہ ایمان پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ اللہ کی رسول کی محبت نہیں ہے. فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہارے معاملے میں اپنا کوئی فیصلہ صادر فرما دے. اس آیت پر رکھ کر تمام تر الجماع کے اراکین اپنا محاسبہ کر لیں. ہمیں اللہ رسول پسند ہے یا اپنے آباء و اجداد پسند ہے؟ ہمیں اللہ رسول پسند ہے یا اپنے بیوی بچے پسند ہیں؟ ہمیں اللہ رسول اس کے راستے میں جہاد کرنا پسند ہے یا اپنے بھائی اور اپنا خاندان پسند ہے؟ ہمیں اللہ رسول اس کے دین کا قیام پسند ہے یا ہمیں اپنا کاروبار پسند ہے؟ ہمیں اللہ رسول اس کے راستے میں کوشش کرنا پسند ہے یا ہمیں اپنے مکانات زیادہ پسند ہیں؟ ہم اس کا فیصلہ، اس کا جواب اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے لے لیں اور پھر فیصلہ خود کر لیں. کیا ہم اس قابل بن چکے کہ ہم واقعتاً حق کو غالب کریں، دین اسلام کا غلبہ کریں، دین اسلام کے لیے کوشش کریں؟ آج اسلام کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اوقات صرف کر دیں. وہ اوقات جو کہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے،
یا وہ صحت جو کہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، یا وہ مال جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، ہم وہ مال، وہ اوقات، وہ صحت دین اسلام کے لیے، الجماع کے لیے، اس اجتماعیت کے لیے بے لوث ہو کر خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو صرف راضی کرنے کے لیے اپنی یہ چیزیں عطا کر دیں، تو کم از کم رب کے پاس دینے کو ہمارے پاس کوئی حجت ہوگی کہ تو نے چنا تھا، اربوں کی دنیا میں دین حق دیا تھا، یہ اجتماعیت جماعت المسلمین جو کہ اس دنیا کی سب سے بڑی ہدایت کی نعمت ہے، وہ اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی، ہم نے اس کو پھیلانے میں، اس کی تبلیغ کرنے میں، اس کی تمکینت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا تھا۔ یہ اجتماعیت اگر نہ ہوتی، آخری میں بات بیان کر دوں، صحیح بخاری میں ہے جنگ حنین کے موقع پر کہ جب مال غنیمت خوب حاصل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قریش کو بانٹنا شروع کر دیا، خوب بانٹا، یہاں تک کہ انصار کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اللہ کے نبی یغفر اللہ لرسولی تؤتل قریش وتترکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم، اللہ اپنے نبی سے درگزر فرمائے، آپ یہ مال غنیمت قریش کو عطا کر رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ہماری تلواروں سے ان قریش کا خون ٹپک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ پہنچے، آپ نے چمڑے کا ایک خیمہ لگایا، حکم دیا کہ تمام انصار کو اس خیمے میں جمع کیا جائے، انصار کے تمام لوگ خیمے میں جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے جو مجھے تمہاری طرف سے میرے کانوں تک، میری سماعت تک آ رہی ہے؟ انصار کے سردار کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما رؤوسنا فلم نتکلم، ہمارے جو سمجھدار بڑے سردار لوگ ہیں انہوں نے یہ جملے نہیں کہے، کچھ نوجوان جذبات لوگوں کی زبان سے ایسے جملے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ فرمائے، در حقیقت وہی اجتماعیت کی نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا، یا معاشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ تم گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوب چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا کی۔ کنتم متفرقین فالفکم اللہ بی، تم جدا جدا تھے، تفرقے کا شکار تھے، متفرق تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میرے دین کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ تم فقیر تھے، تم محتاج تھے، فاغناکم اللہ بی، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا، تمہیں مالدار کر دیا۔ اے انصار، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے؟ دنیا، یہ قریش اپنے گھروں میں دنیا کا تمام مال و متاع لے کر جا رہے ہیں، اے انصار تم اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کو لے کر جا رہے ہو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ دنیا کے تمام لوگ لحاف کا اوپر کا وہ ابرق ہے جو بڑا چمکیلا ہوتا ہے، اے انصار تم میرا وہ استر ہو جو انسان کے سینے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اگر میں اللہ کا رسول نہ ہوتا، میں انصار کا ایک آدمی ہوتا، انصار اگر کسی گھاٹی کی طرف چلے جائیں، میری خواہش ہوگی میں اسی وادی، اسی گھاٹی کا رخ کر لوں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہدایت نہ ہوتی، یہ اجتماعیت نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی۔
ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے، ایک دوسرے کے قبیلوں سے تعلق نہیں رکھتے، ہم متفرق تھے، فرقہ واریت کے شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اجتماعیت کے ذریعے محبت پیدا کی، الجماع بنائی، ہمیں متحد کیا۔ اگر آج ہم اس اجتماعیت کی بے کنی کر کے، لاپرواہی کر کے، بے فکری میں اس کے لیے کام کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ محنتیں، وہ کاوشیں بروئے کار نہ لائیں کہ جس کے نتیجے میں اسلام کی ترقی ممکن ہو، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو بروز قیامت ہم اپنے زوم میں بڑی بڑی نیکیاں لے کے جائیں اور ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں کہ اسلام کی ہدایت تمہیں ملی تھی، تم نے اس کے لیے کوئی کام، کوئی محنت نہ کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس اجتماعیت پر استقامت عطا فرمائے، وہ محبت جو اس اجتماعیت کی بنا پر آسمان سے اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیدا کی ہے، اس محبت کو قائم و دائم رکھے۔ وہ ہدایت جو کہ آسمان سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اس ہدایت پر قائم رہتے ہوئے اس کی تبلیغ، ترویج، تمکینت اور ترقی کا کام اللہ رب العالمین ہم کمزور لوگوں سے لے لے، وہ توفیق دے کہ جس کی بنا پر اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ سب سے بڑھ کر بروز قیامت اللہ رب العالمین ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اس جنت میں ہمیں داخل کرے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے عزت دار لوگوں کے لیے مہمان نوازی مقرر کر رکھی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ